محمد بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يا من يقدر على هوائج السائلين يا من يعلم ما في الضمير يا منفس المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج إلى التفسير صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه النبي وآله المعصومين محبتنا الصلوات. تسن سارے صاحبان ایک مرتبہ سورت الحمد اور 3 دفعہ سورت توحید دی تلاوت فرما کے حاجی الہی بخش خان صاحب دے روح کو ایصال جفر یہ پکھے در رخ پر بھیر چھوڑو. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم تقبل من هذا الكلام والصواب الى روح حاجی الہی بخشان وحشرہ مع النبی وآلہ المعصومین. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار بجاہ النبی وآلہ الاطہار الابرار. اس دعا دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو. یہ خانوادہ علیہ کے صلوات ہے اونچی صلوات پڑھو. بانیان مجلس دے رزق دی وسعت و برکت واسطے صلوات پڑھو. جڑے مومنین کل تک تو ہڈے نال رل کے فرش ذات بہ کے غم حسین چاروں دے ہن موت مہلت نہ دتی قبریں ون ستے ان مومنین دی بخشش واسطے صلوات پڑھو. 12ویں آقا دے تعجیل ظہور واسطے ایک اونچی صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. جی خالق دا نام بلند ہے مل کے نعرہ تکبیر اللہ. نعرہ رسالت یا رسول نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری مل کے نعرہ حیدری نعرہ صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا
بصير. الصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب إلهنا بالقاسم محمد وعلى أخيه ووزيره وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين. سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين اچھی صلوات. وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: الناس في الدنيا بالأموال وفي الآخرة بالأعمال. اللہ دو جہان بڑھائیں، ایک دنا دنیا ہے بے دنا آخرت ہے. فرمایا دنیا اون دیئے جند کل پیسہ ہوئے. الناسو فی الدنیا بالاموال. دنیا چی عزت، تعظیم، رتبہ، مقام، احترام اون بندے دے جند کل پیسہ ہے، جند اپنا کاروبار ہے، جڑا زمیندار ہے، جڑا جاگیردار ہے. ایویں جا کوئی نہ. فرمایا یہ دنیا والی روٹین آخرت وچ نہیں چلنی. والناس فی الآخرت بالاعمال. اللہ آخرت اعمال دی وجہ تو دے منی. عمل ڈھیر بندے کریں لیکن ہر دے عمل دا اجر برابر نہیں. توجہ نا میری پاس. اللہ نے کائنات دی تخلیق دی ابتدا کی تھی تیرے تے میرے نبی دے نور تو. اول ما خلق اللہ نور نبی ہے. اللہ کائنات دی ابتدا کی تھی محمد مصطفیٰ دے نور تو. جیڑا تیرے تے میرا جسم ہے اندے کچھ ظاہری آزائن تے کچھ باطنی آزائن. انہا انسانی جسم چوں قیمتی ترین چیز ہے عقل. بندے دا معیار اون دا عقل ہوندے. جتنا زیادہ ذہین ہوئے اتنا اون دا مقام ہو سی. تے معصوم فرمائن اول ما خلق اللہ العقل. انسانی جسم جنہ چیزاں نال مرکب ہے انہاں دے وچوں ایک عقل ہے. تے اللہ انسانی جسم دیا اجزاء دے وچوں پہلا جزو عقل پیدا فرمایا. ثم قال له پھر فرمایا اقبل میرے پاسے آ. عقل ٹر پیا. ول فرمایا ادبر پچھا ہو ون. پچھا ہٹ گیا. جلے عقل نے رب دی کیتی ہے نا اطاعت. اللہ دے انسان دے سارے جسم دے اجزاء قیمتی ہیں پر سب کو ود کے قیمت تائیں عقل دی ہے. عقل جے کو معرفت آدن جہاں دے جتنی معرفت ہو سی اون دی عبادت دا اجر اتنا زیادہ ہو سی. جہاں دے وچ معرفت کوئی نہیں
ان دی عبادت دا اتنا اجر کوئی نہیں۔ روایت آدھی ہے ان رجلا من بنی اسرائیل کان یعبد اللہ فی جزیرت من جزائر البحر۔ بنی اسرائیل دا زمان ہے، ایک نوجوان گھر وطن علاقہ وسیب چھوڑ کے ایک دریا دے نال ایک جزیرہ ہا، اتھائیں ونج بیٹھے جو میں رج کے اللہ دی عبادت کر رہا ہوں۔ توجہ ہے نا میری پاس؟ ایک جزیرے چ لگا گئے گھر جائیداد اولاد کو چھوڑ کے کریندہ بیٹھا عبادت، تے جزیرہ کوئی وڈا خوبصورت ہے، خضراء ہر پاسوں سر سبزہ ہے، نظرتن طاہرت الماء ہر پاسوں پانی دے چشمے، اے کریندہ بیٹھے عبادت۔ رب دا ایک فرشتہ این جزیرے چو گزرے، اون ڈٹھئے این جوان دی عبادت۔ رب کو لو پوچھا مالک ارینی ثواب عبادت حاضر العبد، میرا اللہ میرا دل ہے دے این بندے دی عبادت دا اجر دیکھاں جو تائیں کتنا عطا کی ہے۔ این دی عبادت دا انداز میں کوئی پسند میں دیکھنا چاہنا اجر فَأَرَاهُ اللہ، اللہ نے اون بندے دی جل عبادت دا اجر دکھایا۔ فَاسْتَقَلَّهُ الْمَلَكُ، وہ فرشتہ دیکھ کے آدھے مالک ان دی عبادت ڈھیرے تے اجر تھوڑا کیویں ہے۔ آواز قدرت ہے میں عبادت دا اجر دینا معرفت دے مطابق، ان دی معرفت تھوڑی ہے لہذا اجر تھوڑے۔ مالک سمجھ نہیں آدھی معرفت تھوڑی کیویں۔ آواز قدرت ہے صاحب ہو ذرا چند دیوارا ان دے نال گزارنا۔ او وقت جا بصورت انسی، فرشتہ انسانی شکل این عابد کو لا بیٹھے، اے عابد دیکھ کے دے خیر کیویں آئے، اوہاں کہ میں عبادت گزاراں تے تے کو میں ڈٹھا عبادت کریں دا، میرا دل دے رل کے عبادت کروں۔ توجہ ہے نا میرے پاس؟ رات گزری نہیں تھی ہے، او فرشتہ جڑا انسانی شکل جن کو آئے تے کیتی اس عبادت، او دیکھ کے آدھے بندہ خدا اے ہر پاسو سبزہ ہے، بہترین جزیرہ ہے، صاف پانی دے چشمے ہیں، اے دساں کوئی دل وچ حسرت ہی بھی۔ اے گل کہیں پوچھئے اون فرشتے پوچھئے جڑا انسانی شکل جا، او پوچھ دے ہر پاسو سبز ہے، بہترین جزیرہ ہے، صاف پانی دے چشمن، عابدہ اے دسا تیرے دل وچ کوئی حسرت ہی ہے۔ او عابد دیکھ کے دے ہکا حسرت ہے، کیڑی حسرت؟ لیتا لے ربنا بہیما، کاش ساڑھے رب دی کوئی سواری ہوں دی نا۔ توجہ ہے نا میری پاس؟ لیتا لے ربنا بہیمتن، کاش ساڑھے رب دا کوئی اٹھ ہوندہ، کوئی گھوڑا ہوندہ، کوئی خچر ہوندہ، اسے کہ وقت کا ہویا لوکانا لے ربنا بہیما، اور دیکھیا دے اگر رب دی سواری ہوں دی نا لرعائی نہ ہو وقت رل کے اللہ دی سواری چراؤں ہاں، جلے رب دی سواری چراؤں آنا اے جڑا سبزے سک ویندے زیتھی ویندے اے زائے نہ ہوئے ہاں۔ جلے انگال کیتے نا جو رب آندہ تے آندہ سواری تے میں رب دی سواری کو چرائیں دا، اون ملک سنیے دی گل، اون کیتے پرواز، آواز قدرتی میرا فرشتہ ڈٹھا ہی نا جو ایدی عقلیوں کو جو میں رب دیاں سواریاں بنائی ودے۔ انما اصیبہو علی عقل، میں عبادت دا اجر دینا معرفت دے مطابق، جن دی جتنی معرفت ہو سی اتنی ہوں دی عبادت ہو سی۔ اس وجہ تو فرمایا کہ جاہل عبادت کرے عالم نیندر کرے، عالم دی نیندر جاہل دی عبادت تو ود کے ہے، جو ہی مرضی کرنی ہے تیوں کرواٹی رب دی مرضی نال بدلنی ہے۔ اے معرفت حاصل کرن دا بہترین مقام اے مجلس حسین۔ توجہ ہے نا میرے پاس؟ اتھا پتہ لگ دے رب کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، کائنات بناون والا کون ہے، وساون والا کون ہے، چلاون والا۔ توجہ ہے نا میرے پاس؟ جیڑا بندہ مجلس حسین چاہسی ان دی معرفت زیادہ تھی سی، بات جتنی معرفت ہو سی باہمیں عبادت تھوڑی ہو سی، آجر زیادہ ہو سی۔ اللہ کو اللہ قائم منوائے، اہل بیت دسائے جو کوئی رب بھی ہے جیڑا سجدیاں دے لائق ہے، بت لائق عبادت نہیں، وہ ذات لائق عبادت ہے، نہ جے کو کوئی دیکھ سکت۔ گل سمجھے دے بیٹھے ہو، صلوات چپڑو محمد و آل محمد دی ذات تے۔ اللہ نے کائنات بنائی، پاک پیغمبر دے نور دے نال ہوئی ابتدا،
اے ربیع الاول دا مہینہ تے میرا دل آدے چند جملے پاک پیغمبر دی عظمت دے سناواں جو اللہ نے حسنین دے نانے کو کتنا مقام عطا کیتا ہے. پاک پیغمبر جائیں نسب کہیں دا نسب کوئی نہیں، پاک پیغمبر جائیں عطرت کہیں نبی دی عطرت کوئی نہیں. تے میں دسنی ہے پاک پیغمبر دی سیرت جو اللہ دے نبی زندگی گزاری کی میں اجازت ہے نا میں ایک ورکہ حضرت دی سیرت دا سنائے نا جو اللہ دے نبی نے زندگی گزاری کی میں. پیغمبر غریب نہ ہائی لیکن زندگی غریبان گزاری ہے. پیغمبر نے زندگی سادہ رنگ نال گزاری. کیوں جہیں سادگی ہے؟ روایت دے گھر بیٹھے ہوئے نانا یفتح الباب اگر کوئی دروازہ آ کھڑکاوے ہا تے پیغمبر دروازہ آپ کھلے نے ہن. یحلب الشات بھیڑ دا دودھ آپ ڈوندے ہن. یاکل البعیر فیحلبها اگر ناکا دا دودھ کڈنا پوے ہا پیغمبر کہیں نوکر تے صحابی کو نہ ہن سریں دے آپ اٹھی پویں. یقطع اللحم اگر گھر وچ گوشت آ گئے تے ہوویں نہ بوٹیاں وڈیاں یقطع اللحم پیغمبر ان بوٹیاں دے ٹکڑے آپ فرمیندے ہن. نوکر تھکا ہویا ہویا نہ یتہنو بخادم لہو اذا آیا اگر نوکر تھکا ہویا ہویا تے دانیاں دا اٹا بناونا ہویا تے پیغمبر نال شامل تھی وینے ہن. یخدمو بمحنت اہلہی اپنیاں گھر والیاں نال مل کے پاک پیغمبر انہاں نال کام کریں دے ہن تے فرمائیں خیرکم لأہلِ وانا خیرکم لأہلِ. میرے دیکھو جو میں تو آڑے واسطے کتنا چنگا. لوگ آدھیں یا رسول اللہ اتنا چنگا سا ڈٹھا کوئی نہیں. فرمایا جتنا میں تو آڑے واسطے چنگا ہی تو ود کے میں اپنے گھر والے ہاں واسطے چنگا ہوں. لا یاتی ہے آہدن حرن او عبدن او آمتن اگر کوئی پیغمبر کول بندہ آوے ہا تے ایو کو جا کہ یا رسول اللہ میرا فلانا کام نہیں تھی اب پیا تھیندا کام معاہو فی حاجت ہی پاک پیغمبر اندے نال ٹور پوندے ہن. ولا یجلس الیہ احد وهو یصلی پیغمبر نماز بیٹھے پڑھ دے ہوئے نا تے کوئی بندہ آپ آوے ہا خفف صلاتہ پیغمبر نماز جلدی مکا کے اقبل الیہ اون بندے کو پوچھ دیں آلہ کا حاجہ آجو بیٹھیں کئی چیز دی ضرورت تنے بھی. یکرم الداخل جیڑا یہ بندہ پاک پیغمبر کو لاوے ہا نبی اسے دا احترام کریں نے ہن. یوسر الداخل بالوسادت اللتی تحتہو اگر کوئی نبی کو مہمان آوے ہا اپنا سرانا چاہ کے تے مہمان کو چلے نے ہن. لا یجلس متکئن پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے نا تے ڈھیر سارے لوگ نبی کو لابا میں نا بت حضرت سرانے دی ٹیک نہن لگ دے سرانے دی ٹیک لگ کے نہن باندے. لا یجلس صوبین پیغمبر کداں دو لباس کداں نہن پاتے اکثر لباس سفید رنگ دا پہنے ہیں. وَلَهُ صَوْبٌ لِلْجُمَّةِ خاصتاً پاک پیغمبر نے جمعہ دین واسطے اپنا ایک خاص لباس بنایا ہویا ہے. اذا کانا اذا لابس جدیدن آتا خولو کا سیابی مسکینن جدہ نوہ لباس پاون لگے نا پرانا چاہ کے کہیں غریب کو دے چھوڑے نے ہم. یشیع الجنائز ویعود المرضى فی اقصى المدینہ اگر کوئی بندہ دنیا تو ٹر ونجے ہا تے پاک پیغمبر اندے جنازے نال قبرستان تک لگے ہیں نویندے. ویعود المرضى فی اقصى المدینہ مدینے دے وچ اگر کوئی بندہ بیمار ہوئے ہا باویں اوندا گھر مدینے دے آخری کنارے تے ہوئے ہا نبی اوندی عیادت واسطے ٹر ویندے ہن. یجالس الفقراء ویواکل المساکین ویناولہم بیدے غریبہ کو نال بہندے ہن مسکینہ واسطے روٹی پکیندے ہن. اگر کوئی کھاون والا محتاج ہوئے ہا تے ہتھ نہ ہوئے نا پیغمبر لقمہ تروڑ تروڑ کے اوندے منہ وچ دیندے ہن. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تہاڈے واسطے بہترین زندگی میرے نبی دی زندگی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہ فرمائیں دے جیڑی جیڑی چیز میرے پیغمبر دے وہ گھن گنو جتھو نبی روکے اتھو روک ونجو. اگر پیغمبر فرماوے جو من کنت مولا فہذا علی مولا جیندہ جیندہ میں مولا اوندہ اوندہ میرا بھیرا علی مولا. توجہ ہے نا میری پاس. وما نہاکم عنہ فانتہوا جتو جتو پیغمبر روکے تو رک دیو. نبی جیڑا کچھ دے وے او دین ہے
نبی جتو روکے تے روک ونجنا اس دا نام دین ہے تائیں علی کو علی منے نبی دے حکم نال تائیں نماز پڑھی نبی دے حکم نال تے پیغمبر فرمائیں صلو کما رأیتمونی اصلی پڑھے اویں جی میں نبی پڑھ صلو کما رأیتمونی اصلی تیری نماز اویں ہوئے جی میں محمد دی نماز قبول تاں تھی سی جی نماز اویں ہوئی جی میں محمد مصطفیٰ پڑھیے روزہ اویں ہویا جی میں نبی رکھے زکاة اویں دیتوئی جی میں نبی نصاب دسائے تے او در نہ چھڑوئی جتھا نبی کھڑائے وط لوگ دوزخ ونجن تپے ونجن او نہیں ون سکدا جائیں اہل بیت نال محبت رکھی ہے یا علی پاک پیغمبر دی زندگی 63 سال 53 سال گزر گئی مکہ 10 سال مدینے پاک پیغمبر نے اپنی زندگی دے آخری دن فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ویترتی اہل بیتی میں پیا وینا واپس تے میں تو حق دو قیمتی چیزاں دیتی وینا کتاب اللہ ایک قرآن ہے و اہل بیتی دو جی میرے اہل بیتن یا رسول اللہ ساڑھے واسطے حکم فرمایا ان کو قرآن کو خرچ نہ رکھا ہے قرآن کو پڑھائے تے اہل بیت دی سیرت تے عمل کرائے ما ان تمسکتم بہما جیڑا جیڑا بندہ قرآن دی منیسی آل نبی دی سیرت تے چل سی پیغمبر فرمایا وقت جتنیاں لا دینی دیاں آندھیاں تے اندھیریاں کھلن جہاں دا دامن قرآن نال ہو سی تے جہاں دے دل چ آل نبی دی محبت ہو سی کدا گمراہ نہ ہو سی اے علی ول فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے قرآن سمجھ نہ آوے تے علی تو پوچھی جے علی سمجھ نہ آوے تا قرآن پڑھ کے پوچھو علی کون او جلدے ہیں نجف علی دے دروازے تے جو یا علی تساں ہو قرآن دے سنگتی جو نبی فرمائے القرآن ما علی و علی ما القرآن قرآن علی نال علی قرآن نال مولا تساں دسو جو اے قرآن ہے کیا علی امیر المومنین خطیب منبر سلونی فرمائن ان هذا القرآن هو الهادی الذی لا یغش والمحدث الذی لا یکذب فرمایا قرآن وہ ہادی ہے جیڑا گل چ ڈنڈی نہیں مریندا جڈاں گل کرے گل سچ دی کر طبیعت گھبراندے تے نہیں پیا وہو والمحدث الذی لا یکذب جیڑا کچھ قرآن آکھے وہ حقیقت ہے قرآن کدی جھوٹ نہیں بولیندا فاستنطقوا ولن ينطق فرمایا کوشش کر قرآن نال علا مولا اساں جو علاؤں قرآن علیہ سی فرمایا فلن ینطق قرآن تیرے نال نہیں علاونا مولا کوئی ایو جائیں ذاتی ہے جن دے نال قرآن علاوے فرمایا انا قرآن ناطق میں علی بول دا ہویا قرآن یا علی مولا تسا قرآن دے عالم نبی دے علم دے وارث اے فرماؤ قیامت تک ہونا کیا ہے علی امیر المومنین فرمائن سیاتی علیکم من بعد زمان میرے دا بیٹھا میرے بعد کیو جیاں زمان آسی لا یخفا فیہ شیئن اخفا من الحق حق تے پردے پہ ویسن ہر شے نظر آسی حق نظر لوگ ڈر کو حق نہ رسیسن حق تے پہ ویسن پردے ولا ازہرا من الباطل ہر پاسو باطل نظر آسی نراز تو نہیں بیٹھیں دے لیسا لے اہل ذالک الزمان صلعہ ابورا من القرآن اذا طول حق تلاوتی فرمایا وہ زمانہ ہی ہو جیاں ہو سی ہر شے دی قیمت ہو سی قرآن دی قیمت نہ ہو سی اذا طول حق تلاوتی جی میں قرآن پڑھیا ویسی ایویں جی میں پڑھن دا حق کے تفسیر دسائی ویسی ایویں جی میں تفسیر کرن دا حق کے بل فرمایا ہر شے دی لوگ قیمت پیسن قرآن دی قیمت کوئی نہ پیسن تو سارے میرے سامنے معرفت علی چہرے بیٹھے ہو وہ کتنے گھرن جتنا فجر نال اٹھی کے قرآن پڑھیں گے ناراض تو نہیں پہنیں گا لیسا لے اہل ذالک الزمان صلعہ ابورا من الکتاب ہر شے دی قیمت ہو سی قرآن دی قیمت ہن ہر بندہ سمجھ گئے بھئی اے جڑے رقبن جائیدادن نا اے اولاد دیاں ضرورتاں پوریاں نہیں کریں دیاں ہن ہر بندے دی کوشش ہے جو میرا پتر جتنا ہو سکے اعلیٰ تعلیم حاصل کرویں جڑے دیہاتاں والے ہن وہ شہراں چ آ گئے جڑے لئی والے ہن وہ ملتان لگے گئے جڑے ملتان والے ہن وہ لاہور ٹر گئے جڑے لاہور والے ہن وہ اسلام آباد پہ وینن جنہاں کو ڈھیر پیسے وہ اولاداں کو فارن تے بھائی ملک پہ بھیجینن وجہ کیا ہے بے تعلیم چنگی ہو سی تے زندگی سوکھی گزر سی یہ جڑے وطن پہ وٹائنن تے علاقے پہ چھڑیں دے کس وجہ تو پہن جو ساری اولاد دنیا دی تعلیم حاصل کرے
میں تیرے کو پوچھنا او کتنے گھر ہیں جنہ گھر ہی وجہ تو وٹائے جو اتھا قرآن کوئی نہیں تے میں اتھا مانی وہاں جتھا میری اولاد قرآن پڑھ گئے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ. جہی قیامت جہن دی قرآن شفاعت چکرے اون دے کول وڈا سعادت مند کوئی نہیں. جہن دی قرآن شفاعت کرے سی اون دی شفاعت قبول. قائل مصدق جیڑی گل قرآن کرے سی قرآن دی گل دی تصدیق ہو سی. جہن قرآن نال سنگت ہی نہیں لئی ناراض نہیں بیٹھی دے اون قرآن دی شفاعت کرنی کوئی نہیں. سارے شیعہ سنی قرآن کوئی منینن اہل بیت کوئی منینن لیکن قرآن گھر رکھن نال برکت آندی ہے ہدایت نہیں آندی. گھر وچ قرآن ہوئے برکت آندی ایمان ہے قرآن دے نال گھر وچ برکت آندی ہے لیکن گھر وچ رکھن نال ہدایت نہیں آندی. ہدایت کدا سی جرا قرآن کھلے سی تے پڑھ سی جے کو پڑھنا نہیں آندا وہ سمجھے سی کت. لہذا قرآن جی میں گھر وچ ہے میں کوشش کر قرآن واسطے وقت کٹ. ہر شیعہ سنی دے دل وچ نبی دی محبت ہے آل نبی دی محبت ہے لیکن محبت اتنے تئیں کافی نہیں جتنے تک آل نبی دی فرما برداری نہ کرے. جی میں آل نبی آکھن زندگی ہوئیں گزار. علی امیر المومنین نہج البلاغہ دے اندر آل نبی دے بارے فرمایا ہم کنوز الرحمن. آل محمد کو معمولی نہ سمجھے رب دے خزانے. ان ناتکو صادقو و ان سامتو لم یسبکو. اگر علامن تا ان دی زبان تے علم دے چشمے جاری تھینن اگر یہ خاموش ہو ونجن اللہ انہاں دا روب اور مقام اتنا بنائے جو کوئی انہاں دے سامنے بول نہیں سکدا. کون علی جڑا مدینۃ العلم ہے مدینۃ العلم دا باب علی ابن ابی طالب ہے. بس جائیں جائیں علی کو مننا ہے نا کوشش کرے وقت علی کو من کے کہیں غیر دے در تے نہ منے. نبی دی سیرت سکھنی یا پوچھنی ہے نا تے وقت علی دے دروازے تے آوے. تے پیغمبر فرما گئے تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. ایک اللہ دا قرآن ہے دوسری اہل بیت. مولا امیر نہج البلاغہ فرمائیں ایک دی آسی فالکتاب و اہلہ لیسا فی الناس. ایک دی آسی قرآن لوگاں دے گھراں چ ہو سی دلاں چ کوئی نہ ہو سی. ایک دیاں سی لوگاں دے دلاں چ آل نبی دی محبت ہو سی لیکن نبی اور آل نبی دے کردار دی جھلک انہاں دیاں عادات وچ نظر نہ آسی. لا یووی ہے ما موین پتھکنی قرآن پناہ منگ سی تے پناہ دیوان والا کوئی نہ ہو سی. ہکنی آل نبی پناہ منگ سن تے پناہ دیوان والا کوئی نہ ہو سی. شادی دی ڈیٹ رکھی گئی ہے ناراض نہیں بیٹھیں دے تے گنڈھی بج گئے تے ولا حویلی دے اتے رکھیج گئے جناب ڈیک تے ای وقت دے پین گانے جلے اون گھر اچ گانے وجدن نا جائیں گھر اچ قرآن پی ہوئے وقت قرآن پناہ منگ دے یا میں کو گھر نہ رکھ ناراض نہیں پہ دی گھر دے اتے علم عباس دے تھین دی پہ یہ شادی سوائے نکاح دے 4 لفظاں دے باقی کوئی ایو جائیں جا ہی کوئی نہیں جو بندہ آکھے جو اکام شریعت دے مطابق پہ یتین دے. نہ مردنچ ہے نہ مسورنچ ہے. جیڑے مرد مجلس اچ بہ کے روندن تے تھاڑا مار مار کے روندن شادی دا ماحول ہوئے یہ روندیاں آکھاں غیر محرم دو دیکھن ناراض نہیں بیٹھیں دے. او مستوراں جیڑے مجلس تے آمن تے سر تے مکنے ہوندن تے چادراں ہوندیاں آوجے شادی دا ماحول او نصر تے چادراں ہوندیاں چادراں دو پٹے بنویں دیاں اوہی قرآن آدھے میں پناہ منگدا تو دیندہ کہ صلوات سے پڑھو محمد و آل محمد. میرے خیال تو ناراض تھی گئے ہو قدر کر اولاد نبی دا. پاک پیغمبر فرمائے اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ. 4 قسم دے بندیاں دی میں ڈیہ قیامت شفاعت کرے سا. مولا وہ 4 قسم دے بندے کونن؟ فرمایا پہلا وہ بندہ القاضی لہم ہوائجہم جیڑا میری غریب اولاد دی مدد کرے. جیڑا بندہ غریب سید دی مدد کرے پاک پیغمبر فرمائنن میں ڈیہ قیامت ان دی شفاعت کرے سا. یہ قیامت دی کتنا سخت ہے. کیف تتقون ان کفرتم یومن یجعل الولدان شیبا. او اتنا سخت نہیں ہو سی جو حساب دیندے دیندے جوان بڑھڑے تھی ویسے.
اللہ ایک مشیت قدرت بنائی ہے، ہوں ایک قانون ہے، وہ پورا تھی ہونے کیف تتقون ان کفرتم یومن یجعل الولدان شیبا، او ڈی اتنا سخت ہو سی جو حساب دیں دے جوان بڑھڑے تھی ویسے۔ فرمایا جیڑا غریب سادات دی مدد کرے انا لہم شفیع یوم القیامہ، میں دیں قیامتوں بندے دی شفاعت کرے سا۔ ایک روایت ہے، اگر جناب دی اجازت ہوئے تو میں تو کو سنا چھوڑا بے جنہ اولاد رسول دی مدد کیتی ہے وات اللہ انہوں کو اجر کتنا دیتا ہے۔ کانا بے بلخ رجل من الالویین، بلخ دے شہر ایک الوی سید راندہ ہے، وَلَهُ بنات، وہ شادی کی تھی، بچیاں ہویاں، پتر نہ ہویا، سید دنیا تو ڈر گیا۔ وَتُ اون دی گھر والی حاجرت الہ سمرقند، اون بلخ کولوں سمرقند والے پاسے ہجرت کی تھی، من شماتت العاداء، ایو سوچ کے بے اتھا رہنا لے سادات دے دشمنن، میری ہیں بچیاں، نہ میرا کوئی بھرا ہے نہ کوئی میرا پترے، اتھا میری زندگی گزر سی اوکھی۔ اون بلخ کولوں سمرقند ہجرت کی تھی، موسم آئی سردیاں دا، سورج ڈھلیا، بچیاں کو بھوک لگی، جلے ماں ڈٹھے جو میری بچیاں ہیں بھوکیاں، انہاں اپنی بچیاں کو ایک مسجد اچ بہایا۔ ایو سوچ کے ٹور پئیے جو میں ونیاں کہیں کولو مدد وانی منگا، راہ گن کے ٹوری ایک دیرہ نظر آیا، پوچھ دیئے کہیں دا گھر رہے، انہیں کہا بی بی راجل مسلم، اے مسلمان دا گھر رہے، او واتوں دیرے تے لگی آئیے، انمراتن علویہ والی بنات، میں ہاں سید زادی، میں ہاں غریب، میرے نال ہیں یتیم بچیاں، انہوں کو میں بہا آئیاں فلانی مسجد اچ، ہو سکے تو میری مدد کر چا۔ جیلے وہ مسلمان نے ای غریب دی غربت سنی، دیکھ یاد اقیم مل بینتا انک علویہ، بی بی تو جو آدھی میں سید زادی ہیں تیڑا کوئی گواہ ہے، اپنے سید ہومن دا کوئی گواہ پیش کر، سید ہومن دا کوئی شجرہ لکھا، فیئیس تو من ہو، اے مستورہ دی ملازہ تکھڑی رہی ہیں، وقت میں سوچے جو میری کوئی گواہ ہی نہیں کوئی نہ، این میری مدد کرنی کوئی نہیں، وقت اے مستور تو ٹور پئیے، راہ گھندی، بیہ ہی کا دیرہ نظر آئے، پوچھ دیئے کہندہ گا رہے، انہیں کہا بی بی راجلن مجوسی، اے مسلمان نہیں، مجوسی دا گھر رہے، کریں دا کہ زامن البلد، میں آکھا بھی اپنے علاقے دا سردار ہے، زمیندار ہے، جاگیردار ہے، مسلمان نہیں، ہے مجوسی، وقت غربت چل کہیں شریف تے نہ آوے، اے مستور مجبور تھی کہ وہ مجوسی دے دیرے تے آئیے۔ انمرتن علویہ، میں مسلمانہ دے نبیان دی اولاد ہاں، مسلمانہ دے نبی دی اولاد ہاں، تے میں فلانے دیرے تے گئیاں، تے انہیں میری مدد نہیں کی تھی، غربت میرے ہوتے تے میرے نال یتیم بچیاں، ہو سکتے تو میری مدد کر۔ جیلیں مستور غربت سنائیے نا، ساہا بے خادم لہو، او مجوسی وطا اپنے نوکر کو حقل ماری ہے، نوکر نزدیک ہے حکم، اسے آگیا میرے گھر دا در کھڑکا، تے میری گھر والی کو ساڑا، نوکر لگا گئے، او در کھڑکائے، او عورت دروازے تے آئی، تے کو تیرا خامن سرے دے، او وقت لگی ہے یہ اتھائیں، یہ دیرہ آئی بیٹھک آئی، خیر ہوئے، اسے آگیا میں ہی وجہ تو صدائی مستور ڈٹھی آئی، جی میں ڈٹھی ہے، اذهبی معاہا الى المسجد الفلانی، اے آدھی میں ہم مسلمانہ دے نبی دی اولاد تے میرے نالن یتیم بچیاں تے میں بہائیاں فلانی مسجد، پچھو آئیے خالی مدد کیتی کہنی، اذهبی معاہا الى المسجد الفلانی، تو ہی دے نالوں مسجد تک لگی ون، وہاں میلی بناتہا الى الدار، انہیں بچیاں کو نال لاتے گھر گئے نوائے۔ او مجوسی دی عورت ای غریب سید زادی نال ٹور پئیے، مسجد آئی، بچیاں کو نال لایا، گھر گھن گئی، افردا لنا دارن فی دارے، اے مستور روایت کریں گے جو انہاں اپنے گھر دا ایک پورشن ایک کمرہ سارے واسطے خالی کرائے، بہترین کھانا پکا کے گھن آئیے، جلدی نال نویں لباس تیار کرا کے انہاں یتیمہ کو پوائے، جلے انہاں سیدزادیاں کھانا کھا کے دے تے کپڑے نویں پا کے دینے نا، وقت اے ہر بندہ جان دے جو سید بے شک غریب ہوئے، غریب تو ہونے لیکن بے دین کا رہ نہیں ہونے،
سیدان دے دلائیں چ نانے نبی دی شریعت دا احساس ہوندا ہے جلے انہاں کیتی ہے نا انہاں یتیمہ دی مدد وقت انہاں اپنے نانے دی شریعت دسیے جو محمد کون ہے ان دا دین کیا ہے ایو جائیں رنگ نال انہاں مجوسی عورتاں کو دسی نے نبی دی شریعت جو انہاں تے اتنا اثر ہوئے انہاں مجوسیت چھوڑ کے تے کلمہ اسلام دا پڑھے ہے او تھی گن مسلمان دی لاہن تو پہلے مجوسی گھر ہے ڈٹھے مجوسیت نہیں تے اسلام دے پردے نظر آن دن او پوچھ دے وجہ کیا ہے عورت دیو جڑیاں عورتاں آئین تے بچیاں آئین نا اساں کیتی انہاں دی خدمت تے انہاں سا کو حقیقت دسائیے جو اسلام حق ہے تے نبی بر حق ہے اساں وقت مجوسیت تو توبہ کر کے تے کلمہ اسلام نہ پڑھے وہ مجوسیت میں کوئی کلمہ پڑھا مجوسی دی عورت نے مجوسی کو کلمہ پڑھے دین لتھا رات ہوئی او جائے مسلمان سید زادی کو آکھانا جو اقیم البیناتا انک علویہ تیرے سید ہومن دا کوئی گواہ ہے او مسلمانی سکتے تے مجوسی سکتے عالم خواب چوں مسلمان خواب ڈٹھے کان القیامت قد قامت قیامت دویلے سورج نیزے برابر نفسی نفسی دا عالم پیو پتر نالو لنگ ویندے بھرا بھرا نالو گزر ویندے ماں پتر کو سدیں دیئے تے کھڑدا نہیں اس ڈٹھے عالم واتوں دے اپنے اعمال تے پئیے نگاہ اون سوچے بے انہیں اعمال نال جنت نہیں مل دی جب تک حسنین دا نانا میری شفاعت نہ کرے اور پاک پیغمبر فرمائیں میری شفاعت تے ایمان رکھنا ضروری ہے من لم یؤمن بے شفاعتی لن ینال اللہ شفاعتی جڑا بندہ میری شفاعت دا ایمان نہیں رکھ دا اللہ کو شفاعت میری نصیب ہی نہ کرے اس سارے شیعہ سنی مسلمان دا عقیدہ ہے جو نبی شفاعت کرے سی تے تاں جنت مل سی اے ہون عالم خواب چ دکھدا پہ مسلمان قیامت دا ویلے اے ٹر پے ونجاں جو میں حسنین دے نانے کو تلاش کرا ویندیاں ڈٹھا ایک بہت بڑا محل ہے جڑا سابز زمرد دا بنیا ہوئے بہت بڑا دروازے تے دروازے تے بیٹھن دربان اے رک کے پوچھ دے جو اے محل کہیں دے او دربانہ جہندہ نا گھدے او نا ہائی مجوسی دا اے حیران ہو گئے مجوسی جنت اور جنت دا اے دا ودا محل وقت ٹور پہ چلو اے پتہ بادج کرے سا پہلے میں اپنی شفاعت تا پیغمبر کو منگا ٹردہ لگا گئے کانا تحت لواء الحمد پیغمبر خدا لواء الحمد دی چھان تلے بیٹھے ہیں اے پہنچ گئے انا رجل مسلم یا رسول اللہ میں مسلمانا اعمال ان میری تھوڑے تسن کرو میری شفاعت تعرض عنہ رسول اللہ ای گل مکئیے پیغمبر اپنا رخ بے پاسے چکیتے یہ پریشان ہو گئے بے نبی میری شفاعت نہیں کریں گے اے متونوں والے جنتے حضرت در رخ آئی یا رسول اللہ میری شفاعت کرو تعرض عنہ رسول اللہ پیغمبر وقت رخ بے پاسے چپے رہے اے وقت سامنے والے یا رسول اللہ انا رجل مسلم میں مسلمانا توڑا کلمہ گواں زندگی گزاری اسلام تے میری کرو شفاعت جلی ولا ولا کھینا جو میں مسلمانا تے میری شفاعت کرو پیغمبر دے کے فرمائن اقیم البینۃ اندی انک مسلم تو جو آدھے میں مسلمانا تیرے مسلمان ہون دا کوئی گواہ ہے تیرے مسلمان ہون دا کوئی گواہ ہے یا رسول اللہ تھا گواہی کون دے وے کوئی کہیں دا نہیں مہربانی کرو یقین فرماؤ جو میں مسلمانا دلی ہے کہ نا یقین فرماؤ جو میں مسلمانا پیغمبر فرمائن انسیتا ما قلتا للمرأت الالویہ کل دوپہر دے ویلے میری اولاد تیرے درد منگ دی آئی ہے تائیں کے آکھیا ہے تو وہ کل بھول گئے جیڑی میری اولاد کو آکھیا ہے یلتم وجب کی نیند رکھڑ گئی منہ تے پیٹا ہے ہائے کاش کرنا کیا ہا تے میں کر کیا بیٹھا ہوں رات مکی بسا غلمان ہو نوکروں کو صدہ جو کل میرے دیرے دیکھ پردہ دار ہی میرے کھل غلطی ہوئی ہے پتہ کرو جو کہیں دے گھر مہمان ہے دلے نوکروں کو دیر تھی یہ واتے آپ طور پہ جو ان دے دماغ جو خواب کھڑا ہے جو خواب چریٹاس جو مجوسی دا محل ہے
اے وقت لگے گے مجوسی دے دیرے تے یا دے 1000 درہم گھن کال ساڑے نبی دی اولاد آئیے تے دے دیرے تے او ہن تے دے گھر مہمان اے خرچے دے پیسے گھن انہاں کو ساڑے گھر بھیج تو ہے مجوسی میں مسلمان تے کو اولاد نبی دی خدمت دا حق حاصل نہیں کلمہ میں پڑھنا تے میں کو حق حاصل پیغمبر دی اولاد دی خدمت دا تو مجوسی ہیں تے ساڑے گھر اولاد رسول کو بھیج جلی ولا کے نہ جو تو مجوسی ہیں تے میں مسلمان ہاں اور مجوسی دیکھ کے آتے میں کو ولا مجوسی نہ سڑ دیں میں مجوسی ہم کا لڑی لاہن تو پہلے ہون تے میں مجوسی نہیں آدھے جیڑا خواب تین ڈٹھا میں بھی ہے المنام اللذی رأیتو انتا رأیتو آنا جیڑا خواب تین ڈٹھا میں بھی ہے مجوسی آدھے میں ستا عالم خواب حسنین دے نانے میں کو زیارت کرائیے انہاں فرمائے تو ہمیں مجوسی تے مجوسیاں واسطے جنت حرام ہے تائیں کیتے میری غریب اولاد دی مدد اللہ تے کو کلمے دی توفیق دیتی ہے تائیں کلمہ پڑھے میں نبی دعا دیتی اللہ تے کو جنت اچ محل عطا کیتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ حیدر یا آباد بلند سلوات اللہ صلی اللہ علیہ بھیا کچھ نہیں ظاہر ہے پیسہ ہر کہیں کو پیار ہے توجہ ہے نا میرے پاس ہے ہر بندے دے دل دنیا دی محبت ہے بھیا کچھ نہیں یہ جڑا سال بعد تے کل بچ دے تے جے کو خمس آدن انہی دے وچوں غریباں دی مدد چکر نروا زہرا کو اولاد ہر کہیں کو پیاری ہے آج بطول دی دعا گھن دیکھ قیامت بطول تے شفاعت کرے سی ایک بھی واقعہ انہاں سیدان دی مدد دا عبداللہ بن مبارک یحج سنتن و یغزو سنہ بندہ زمیندار آئی ایک سال حج تے ویندہ آئی 22 سال اپنا پیسہ جہاد تے لیندہ آئی اے حج جیڑی ہے زندگی جھیک دفعہ واجب ہے توجہ ہے نا میری پاس رب دی مشیت و جتنے واجبات بناوے تے جی میں بناوے حج زندگی جھیک دفعہ واجب کہیں دے ہوتے واجب جہنے کل پیسہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جہنے کل پیسہ ہے ان دے ہوتے حج واجب ہے جہنے کل کوئی نہیں حج واجب کوئی نہیں روزہ صحت مند تے واجب تے سال اچ ایک مہینہ واجب نماز ایسی عبادت ہے جڑی اللہ کو انج پسند ہے جو اللہ کہیں شرط دے بغیر واجب بنائیے روزانہ واجب تے 5 دفعہ واجب ابھرن تو پہلے واجب دھلن دے بعد واجب لاہن دے بعد توجہ ہے میرے پاس ہے اے 5 ٹائم دی نماز ہے اے اللہ بنائیے واجب تے فرمایا ہوں جنت نہیں منجنا جائیں نماز نہ پڑھی جنت اچھی توجہ ہے میرے پاس ہے تے جہنم میں جکی جنتی جانمے کو لپسن ما سالککم فی سقر یہ خیر دوزخ کیوں آ گئے ہو اوسن لم نکو من المسلین شریفی ہاں سے کھان دے کہیں دا کچھ نہ سے غیبت کہیں دی نہ سے کریں دے دھکئی کہیں کو نہ سے رتا بس یہ ہوئے جو نماز نہ سے پڑھ دے جلے نماز دا ویلہ تھی دے نا ملائک ندا دیں دے او مسلمانا مومنہ جیڑی آمال دی بھا بالی بیٹھے نا یہ بھا بجھاونا چاہنے تا نماز پڑھ جیڑی اپنے آمال دی بھا بالی بیٹھے ہیں جی بجھاونا چاہنے تا یہ بھا کو تیڑی نماز بجھے سی نراز نہیں بیٹھی دے سلوات سے پڑھو محمد و آل محمد ذات ایک سال حج تے ویندے 22 سال اپنا پیسہ خدا دے راہ جہاد چلیندے واجب ادا کر چکا حج تے ویندہ پیا ایران دا کوفہ دے مضافات این پیسے گھروں چاہیں 500 درہم لیشتر یا جملہ لی کوفہ ویسا اٹھ کے رہے تے کرے سا سوار تھی کہ حج کرا سا پت اٹھ واپس کر کے تے گھر والا سا اے ہون سامان حج بن کے بیگ تیار کر کے طور پہ اگو گئے تا ایک وستی دے وچ وستی تو باہر ایک برکا پوش مستور نظر آئی ہے اون دے ہاتھی چاہی موئی ہوئی مرغی اے دے کیا دے مازہ تفعلینا یا آمت اللہ اے مسلمانہ دا شہر ہے بی بی اے موئی ہوئی مرغی ہے تے مردار تا حرام ہوندہ ہے این گل مکائیے تے وہ پردہ دار رنی ہے
انمرۃ الویہ میں سید زادی ہوں، ولی اربت و بنات یتامہ مات ابوہن، میری 4 یتیم دھیان، وہاز یوم الرابع ما اکلنا شایا، یہ چوتھا دیں ساڑھے چلے بھا نہیں بلی۔ اون غربت سنائیے عبداللہ دے نازا اللہ فی قلبی شہوت الحج، میں جلے غربت سنائیے نا میرے دل جو حاج دا شوق مک گئے۔ میں سوچے عبداللہ اولاد رسول بکھیے، تیری کل اتنا مال تے پیسہ ہے، انہوں دی مدد کیوں نہیں کریں گا؟ آدھے میرے ہوتے اتنا اثر تھے جو میں وہ مستحبی حج جالے پیسے میں کہ بی بی ذرا اپنے برکے دا دامن ودھا، اون ودھائے میں پیسے او کچھ ڈیتن تھے آپ واپس ٹوڑ پہ مکہ مدینہ نہیں گیا، واپس والے آئے، حج دا موسم آئی، ہون گھر تو باہر نہیں نکلدا، جو لوگ کیا اکسن گیا حاج تے وال آئے واپس، ایدو تے اللہ راضی نے یہ ڈھیر سارے شو تے زوار کتو واپس آوندن کوئی ٹیچوں سلار ماریے ڈنڈی ماریے کانڈیچ مک، ویزا لگا ہویا کوئی نہ، پاسپورٹ گن گے جیلے ہو گئے تفتان، پتہ لگے بے ویزا ہی کوئی نہیں، وہ وقت ڈھیر سارے غریب روندے والا نے، یہ بندے آدن مولا ہی کو سڑے آنے، ایمیں جا کوئی نہ، اے عبداللہ ہی اپنے گھر بہ گئے، میں حج تے گیا کوئی نہ تے لوگاں کو پتہ ہے، لہذا اتنا عرصہ گھر بیٹھا رہے جتنے تائیں لوگ واپس نہیں آئے، جیلیں دے علاقے دے لوگ واپس آئیں تے عبداللہ کو پتہ لگے جو میرے سنگتی آ گئے، والے اٹھی پہ تے ہر ایک حاجی کو لگا گے مبارک دے ہوں، جائے کوئی مبارک دیں دے ایو کو جا دے قابل اللہ حجک اے مبارک دیں دے تے وہ حاجی آدن اللہ تیڑا حج قبول کرے، وشکر سائک اللہ تیری یہ کوشش قبول کرے۔ عبداللہ کٹھے آسے مناج کٹھے، مزدلفج کٹھے، مشعر الحرامج کٹھے، سائی کیتی سے کٹھے، رمی جمرات لے کٹھے، بس گالے یہ ہے بے اساں سڑیں دے آسے تے تو کھڑدا ہی نہ ہمیں، اس سچیندہ رہے میں گیا نہ ہاں تے لوگ آدن تو ساڑھے نالا میں ایک کو لگائے انہیں جیڑی کل کی تھی بے حاجی ہوا جلے دیگر کو ولے تے سارے حاجیاں دی گالا ہی ہکا نامہ متفکرہ، اس سچیندہ رہے جو راز کیا ہے، سچیندہ ہی کو نندر آ گئی ہے تے عالم خواب پیغمبر زیارت کرائیے، یبن المبارک انت امرتن الویہ تین کی تھی ای میری غریب اولاد دی مدد، اسأل اللہ ان یخلق فی صورت کا ملکا، تین کیتے میری غریب اولاد دی مدد تے میں نبی کو تیری عادت آئیے پسند، میں اللہ کو دعا منگئیے ان یخلق فی صورت کا ملکا، میں ڈاللہ ان عبداللہ دی شکل چک فرشتہ پیدا فرما جیڑا ہر سال ان دی شکل چک وان کے حج کرے، اے حاجی ٹھیک آدن جو اللہ تیری شکل فرشتہ بنائے، یحج ان کا قل عام سواؤن علیکہ ان تحج او لا تحج، میں منگیے دعا اللہ قبول کیتی ہے، قیامت تک جتنی حجاں تھی سن او فرشتہ تیری شکل حج کریں دارا سے، اللہ تیرے رزق جڑا خمس رکھا ہے نا خیال کرے، اولاد ہر کہیں کو پیاری ہوں دی ہے، ہر دی اولاد دا ضامن اللہ، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات کوئی ایسا چپائے نہیں چاہتا رازق اللہ نہ ہوئے، یہ رزق محنت نال نہیں مل دے، رزق مقدرہ نال مل دے، رزق عقلہ نال نہیں مل دے، توجہ ہے نا میری پاس، رزق مقدرہ نال مل دے، علی امیر المومنین نہج البلاغت فرمائیں دن، کیڑی گل حضرت فرمائیں دن کہ اگر رزق عقلہ نال مل دے ہوں دے، لم تعیش البہائم والہمکا، تا این دنیا تے نہ جانور نظر آنا نہ دیوانے نظر آنے، اللہ جے کو پیدا کیتے وہ کو رزق دیمنے سے، تے مولا نہج البلاغت فرمائیں میں حیران جسم صحت تے عبادت نہیں کرے، کل سمجھنے بیٹھے ہو، مولا فرمائیں میں حیران انہا لوگاں تے لم یمہدو فی سلامت الابدان ولم یعتابرو فی اونو فی الاعوان، صحت مند جسم نہ بزرگ نظر
سنا مسائل جملہ بسم اللہ شامل جملہ ہو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی نعرہ صلوات۔ آغا صاحب کی بلدی سیت و سلامتی و درازی عمر واسطے ایک صلوات پڑھو. قبلہ صاحب دی بزرگواری ہے، انہاں دی شفقت پیدری ہے. میں یہ جملہ مکمل کر کے قبلہ کو ٹائم دینا. اعملوا رحمکم اللہ. علی امیر المومنین نہج البلاغہ فرمائیں خیال کریں بندہ نکمہ نہ راہیں، میں علی تیرے واسطے رحمت دی دعا منگدا ہوں. کوشش کر اللہ اعلام بینہ. اللہ قرآن وچ واضح رستہ دسائے، اے رستہ نہ بھولیں. جیڑا کچھ اللہ تے کو آکھے ہوں دو تے عمل کریں. فرمایا والخیال کر وَأَنْتُمْ فِي دَارٍ مُسْتَعْتَبٍ عَلَى مَحْلٍ. فرمایا تو گھر چ رہنا ہے، تیرے کل صحت ہی ہے، تیرے کل پیسے ہی ہے، تیرے کل وسدہ گھر بھی ہے. وَالْأَبْدَانُ صَحِيَّةٌ. اجا تیرے جسم وچ بیماری نہیں ہے. وَالْأَلْسُنُ مُطْلَقَةٌ. اجا تیری زبان وچ لڑکھڑاہٹ نہیں آئی. یہ جڑا صحت مند جسم ملئی ایک عبادت خدا وچ بزرگ بنا. جڑی اللہ زبان نیتی آئی ایک ذکر خدا وچ چلا. وَالْصُحُفُ مَنْشُورَةٌ. فرمایا تیرے اعمال لکھن والے لکھ دے بیٹھے نہ جے تھکے کوئی نہیں. وَالْأَقْلَامُ جَارِيَةٌ. یہ انہاں دے ہتھ وچ کلمے نو چل دیاں پیاں. بس کوشش کر لکھن والے کو اپنی عبادت دا گواہ بنا، اپنی نافرمانی دا گواہ نہ بنا. وَالْتَوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ. مولا فرمائیں اجا توبہ دے دروازے بند نہیں تھے، سوچیں دا کیا بیٹھے ہیں. اجا توبہ دے دروازے بند نہیں تھے. توبو الاللہ جمیعاً ایھا المومنون. اللہ دے ہیک ہیک نہیں تس سارے تھی کہ میں رب کول منگو تے میں معاف کرن واسطے تیار ہوں. معصوم فرمائیں بندہ توبہ کرے تے اللہ توبہ تے کتنا خوش تھیندے. جی میں کہیں ضعیف دا جوان پتر نافرمان تھی ونجنا تے سکھائندہ اے بڑھڑا تھی ونجے تے وہ نہ منے تے اچانک فرما بردار تھی کہ تے پیو کول معافیا منگے. اے جتنا بڑھڑا والد پتر دے فرما بردار تھی منتے خوش تھیندے، اللہ مومن دی توبہ تے اتھو زیادہ خوش تھیندے. جی اللہ واجب بنائیں چکھاویں نہیں. کوئی وقت ملی نہ رن نہ کر حسین دی غربت تے. اے وہ غریب ہے جڑا بہنی دے سامنے پسے گردن کسدا رہے. اللہ بہن بیرا دی کوئی وکھری محبت بنائیے. کوئی ایڈی پردے دار آئی کسدا رہے حسین تے بہر نہیں آئی. ماں زہرا دی شادر دیوارے سہائی. حسین کو قبلہ صاحب موجود ہیں. لگدائی میں بے حسین کو اکبر دی جوانی اتنا پیاری نہیں جتنا بھین دا برکہ پیارا سی. اکبر ٹردہ رہے نہیں آدھا میرا اکبر بچاؤ. بابا ڈاڑھی ترہ لگیے آلات شو قد قتل نہیں. بابا ترہ لگیے نہیں آدھا لوگوں میرا اکبر بچاؤ. ڈھل گیا نہیں تے عباس آ کھڑے میرا آخری سلام نہیں آدھا میرا غازی بچاؤ. یہ لے پتر کس گئے آنس نہ تے بھیرا مارے گئے آنس. بات اتھا ہے جتھا پتران دیا لاشاں پہ آہن. ایمیں آ کھڑے جی میں کوئی سردار اجڑے شہر دے باروں آندے. ایک پاسے دے دا تے من دریا تے عباس دی لاش نظر دی ہے. بائی پاسے دے دا تے بھیڑی دے خیمے نظر دے ہن. میں تاریخ ہی پڑھیا جی میں حسین دی فوج مک دی آئیے نا اے حرامی خیمے آندے نیڑے تھیندے آئے نا. حسین آدھائی حال من عذابن یذبون حرام رسول اللہ. لوگوں میریاں بھیڑی وڈیاں پرددار. کوئی ہے جیڑا میریاں بھیڑی دے برکے بچاوے. ارتفعت اصوات النساء بالعویل. جلے بھیڑی سنائے جو حسین غریب ہو گئے وط اچیاں رونیاں. تاریخ آدھی حسین گھوڑے دیواگ خیمالے پاسے موڑیے. آدھے آلیہ میدے جیندے اچھا کیوں رون دیئے. بی بی آدھی تو غریب سڑینے میڈا ہاں لہن لگویں دے.
سیدہ دے میں دوڑے کھالا حل میں یقدم لی جوادی جدہ میں وسدام میں دے گھوڑے دی رکاب عباس نہ پیندہ میں ایڈا غریبا میں کو گھوڑے تے چڑھا مڑا لکھوئی اجرکم اللہ تسا بھیرا تسیاں بھیڑی دے خیمے زخمی بھیرا اٹھا کھڑے جتا بھیڑی مٹی تے بیٹھی نہ دے آلیا میرا سجاد کنگے بی بی آدھی سجاد بیمار سیادہ دے میں کو پتر ملا ترجل حسین بیمار آدھا ڈٹھے آدھے یا اممہ سن دینی الہ صدرک اممہ میں کو آسرا دے میڈا زخمی بابا پیاندے تسا پترائی بیمار پترائی زخمی بابا کولوان بیٹھے آدھے سجاد بابا چھکڑی واری ملن آئی او فویدو کلت فال میں ٹراوینا میرے بعد خیمے جو لوٹ پائے ونجنی ہے یتیم رول ونجنے نا او فویدو کلت فال یتیم جانے نا تے کوفہ تے شام دے بازار جڑ اجرکم اللہ جل دھیاں ڈٹھے جو بابا ویندہ پہ میدان بھج دیا یہ سکینہ بابا علامہ ترید کن وینے سیادہ دے میں میدان وینا ہون رنی اس بھین الہ دیے من تو فویدو نا تائیں ولنا کوئی نہیں اسا کہیں دے حوالے نجف نیڑے آدھے نہیں نجف نہیں مدینہ نہیں اللہ حافظ کنا زینب اللہ دے حوالے بھیڑ خیمے دے دروازے تے بھرا میدان سونی جنگ ودا کرندہ یا آواز یہ اوفو بالعقود حسین وعدے دا ویلا آگی آئی غریب تلوار نیام چپائیے ہن بھج دیاں فوجاں واپس ولیان کوئی تیر مریندا ہے کوئی تلوار مریندا ہے سجے رخسار دے بھار اکبر دا زخمی بابا کرم زمین تے آئے فلما مقص علیہ النہار طویلا جل ڈھیر لحظہ گزر گئے علی دا پترائی کوئی نیڑے نہانا کو جا دن زندہ ہے کو جا دن روح پرواز کر گئے ایک شامی آدھے تجویز میں دینا عمل تو سا کرو کیڑی تجویز گھوڑے آتے رکھو زینہ گھوڑے اڑائیں دوڑو جنتے غریب دیاں بھیڑاں دے خیمین جلے گھوڑے دوڑین ارکاں دے بھار تے زانواں دے بھار آدھے حیا کرو میڈیاں بھیڑاں دا کہڑا کر اجرکم اللہ میں تیرے کول پوچھ دا جیڑا برکا حسین بچائندہ رے بچ گئے یا کوئی نہ جل غریب تو زین چھٹیے حسین دی وڈی تھی روایت کریں دیئے کن تو واقع فتن علا بابل خیمہ جڑا پھرا مارے گئے تے بابا کس گیا بی بی آدھی میں تردی خیمے تے درتے آئیاں انظرو الہ بی و صحابہی میں ڈٹھائے میں دے باب غریب دی لاش تتی ریت تے پائی آئی کل ازاہی الرمال بھراوان دیا لاشائیں میں پیا ہیں جی میں منائچ قربانی ہوں گیا بی بی آدھی میں سچین دی کھڑیاں یقتلوننا او یاسروننا سارے بھرا رہے نہیں قاتل پڑے بے غیرتین اللہ جانے ساکو رسیاں پوین یا قتل کرین بی بی آدھی میں ڈٹھائے گھوڑے سوار دوڑین انہاں دے ہتھائیں چندیزے ہیں اجرکم اللہ ایک حرامی گھوڑا انہیں دوڑائے جنتے فاطمہ کبرا کھڑی آئی چادر باؤں پیاری آئی بی بی دوڑیے ای حرامی نیزہ مارے سید زادی جھڑ گئیے لازے دے بعد آنکھ کھلیے جھولی آلیا دہائی سر حسین دی تھی دہاں آدھے یا اماں حال اندہ کے خرکا میں کچھ چادر دے با
کعبے دا قاتل میڈا برکا لوٹ گئے آدھی امتوں کے مثلوں کے ولا دیکھ میں لٹی گئیاں میڈے نالا سجاد دے خیمے تائیں آگ پہنچ گئی